القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمان في اللغة الوقت قليلا كان أو كثيرا. کہنے کہ زمانہ لغت میں کہتے ہیں وقت کو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو وقت خواہ وہ 1 سیکنڈ کا ہو یا 5 منٹ کا ہو یا 24 گھنٹے کا ہو، اس کو زمانہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے. وَهُوَ ظاہر الوجود، کہہ رہے ہیں کہ زمانے کا وجود ظاہر ہے، ایک بدیہی چیز ہے، سب کو معلوم ہے. زمانہ کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کا اندازہ لوگ سیکنڈ سے، منٹ سے، گھنٹے سے کرتے ہیں. والعلم بھی حاصل، اور اس کا علم حاصل ہے، یعنی ایک بدیہی چیز ہے. واختلف فی حقیقتہ علی اقوال، ہاں اس کی حقیقت میں اختلاف ہے اور اس میں کئی اقوال ہیں. تو یہاں نیچے چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں زبانی کی حقیقت کیا ہے. پہلا قول ہے قال بعض قدماء الفلاسفہ، کہہ رہے کہ بعض متقدمین فلاسفہ کہتے ہیں هو جوہر مجرد لا يقبل العدم لذاته، کہ زمانہ ایک ایسا جوہر ہے جو مجرد ہے اور وہ بذات عدم کو قبول نہیں کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ متقدمین فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ ایک جوہر مجرد ہے، یعنی زمانہ ایک قائم بذات چیز ہے، اپنے قیام میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ مادے سے مجرد ہے. مطلب یہ کہ جسم و جسمانی نہیں ہے، اور بذات خود فنا کو قبول نہیں کرتا، اس کا ہمیشہ موجود رہنا ضروری ہے. جب وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کو زمانہ کہتے ہیں، اور جب اس میں سکون و قرار ہوتا ہے تو اس کو دہر کہتے ہیں. دوسرا قول ہے ارسطو کا. وقال ارسطو والمحققون من الحکماء، کہہ رہے کہ ارسطو اور فلاسفہ محققین کہتے ہیں انہو مقدار حرکت الفلک العظم، کہ زمانہ یہ فلک اعظم کی حرکت کے مقدار کا نام ہے. وہو اما ماض او مستقبل، اور وہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے. فلیس عندہم زمان هو حاضر، تو کہہ رہے کہ ان کے نزدیک جو حال کا زمانہ ہے اس کا وجود ان کے نزدیک نہیں ہے. بل الحاضر هو الآن الموہوم، کہہ رہے بلکہ جو حال کہتے ہیں نا کہ حال ہے، زمانہ 3 قسم کے، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل اور زمانہ حال. تو بل زمانہ حال جو ہے یہ موہوم ہے. بل الحاضر هو الآن الموہوم، بلکہ حاضر وہ آن ہے جو موہوم ہے، ابھی جو وقت گزر رہا ہے لیکن کہ وہ وہمی ہے، حقیقی نہیں ہے. تو ارسطو کے کہنے کا مطلب یہ ہے، زمانے کی تعریف کی ہے کہ زمانہ یہ فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے. فلک الافلاک ہم بتا چکے ہیں کہ فلاسفہ جو ہے کہ یہ افلاک کے قائل ہیں، اور فلک الافلاک ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو کہتے ہیں کہ زمانہ یہ فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے، اور ان کے نزدیک زمانہ ایک امر ممتد ہے، سیال ہے، بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، جس کے اجزاء ایک ساتھ موجود نہیں ہیں. البتہ ذاتی طور پر ان میں تقدم و تأخر ہے، جس کے ذریعے واقعات عالم کا ایک دوسرے سے مقدم و مؤخر ہونا معلوم کر لیا جاتا ہے. تیسرا قول ہے متکلمین کا. وقال المتکلمون هو امتداد موہوم غیر قار متصل الاجزاء. متکلمین کہتے ہیں
کہ زمانہ ایک امتداد موہوم کا نام ہے جس کے اجزاء متصل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ متکلمین کے نزدیک زمانہ ایک امتداد موہوم یعنی ایسی درازی کا نام ہے جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، صرف اعتباری چیز ہے اور اس کے تمام اجزاء ایک ساتھ موجود نہیں ہیں، البتہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ وقیل هو امر متجدد معلوم، متکلمین کی ایک دوسری رائے ہے زمانے کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ ایک ایسی نئی چیز ہے جو معلوم ہے، یقدر به متجدد آخر موہوم، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے ایک دوسری نئی چیز کا جو موہوم ہے۔ تو یہ متکلمین کی دوسری رائے ہے۔ اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، کما یقال آتیک عند طلوع الشمس، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ کے پاس سورج کے نکلنے کے وقت آؤں گا۔ اب اس مثال میں دیکھیے، آدمی کا آنا ایک امر موہوم ہے، یعنی ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی نئی بات ہے جو موہوم ہے، اور طلوع شمس سورج کا نکلنا ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی نئی بات ہے جو معلوم ہے اور یقینی ہے۔ تو اس سے یعنی طلوع شمس سے جو کہ ایک امر متجدد ہے، ہم نے ایک دوسری چیز یعنی آدمی کے آنے کو معلوم کیا جو کہ ایک امر موہوم تھا۔ چونکہ جب سورج طلوع ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مثال کے طور پر زید ہمارے پاس آئے گا، تو اسے کہا جاتا ہے زمانہ۔ اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں جو زمانے ہی سے متعلق ہیں۔ پہلا لفظ ہے الآن، کہہ رہا ہوا حد فاصل بین اجزاء الزمان، آن یہ زمانے کے اجزاء کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آن مطلب ابھی، تو زمانے کے بہت سارے اجزاء ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، تو مثال کے طور پر ماضی اور مستقبل کے درمیان اگر ہمیں کوئی حد فاصل لانا ہے تو اس کے لیے ہم آن کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جمع آنات آتی ہے۔ والجمع آنات، اور آن کی جمع آنات ہے۔ ایک لفظ ہے الابد، هو الزمان الغیر متناہی فی جانب المستقبل، ابد اس زمانے کو کہتے ہیں جو غیر متناہی ہے مستقبل کے جانب میں۔ تو دو لفظ ہے، ایک ابد ہے، ایک ازل ہے۔ تو ابد کہتے ہیں کہ جانب مستقبل، مستقبل میں کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور ازل کہتے ہیں کہ ماضی میں کوئی چیز ہمیشہ سے ہو۔ فالابدی ما لا یکون منعدما، تو ابدی کہتے ہیں کہ جو معدوم نہ ہو، ہمیشہ رہے مستقبل میں۔ الازل هو الزمان الغیر متناہی فی جانب الماضی، ازل وہ زمانہ ہے جو غیر متناہی ہو جانب ماضی ہے۔ فالازلی ما لا یکون مسبوقا بالعدم، تو ازلی اس کو کہیں گے کہ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو، کبھی اس کا وجود معدوم نہ ہو۔ دونوں کی مثال ذات باری تعالی ہے۔ ایک اور لفظ ہے دہر، ہوا الزمان الطویل المدید، دہر کہتے ہیں ایک لمبے چوڑے زمانے کو۔ اس کے بعد ہے ایک اور لفظ ہے سرمد، بمعنی الازل والابد، سرمد یہ ازل اور ابد کے معنی میں ہے۔ تو سرمد کا جب استعمال کریں گے تو اس کے اندر دونوں مفہوم، ازل کا بھی مفہوم ہوگا اور ابد کا بھی مفہوم ہوگا۔ آئی الزمان الذی لا بدایۃ له ولا نہایۃ له، یعنی ایک ایسا زمانہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ کوئی انتہا ہو۔ فالسرمدی ما لا بدایۃ له ولا نہایۃ له، سرمدی اس آدمی کو کہیں گے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ کوئی انتہا ہو۔